لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا برادران اسلام، آج کا دن عید الفطر کا دن رحمت کا دن ہے، برکت کا دن ہے، اجرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، اور ہم نے شکرانے کے طور پر اللہ کے حضور 2 رکعات کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اسلام ایسا پیارا دین ہے، آپ اسلام کے علاوہ باقی جو مذہب ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان کے خصوصی تہوار پر ناچ گانا ملے گا، میوزک ملے گا، کھیل تماشے ملیں گے، فضول خرچی ملے گی، شیطانی کام ملیں گے، وقت کا ضیاع ہوگا، عجیب غریب حرکات و سکنات ملیں گی۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ مسلمانوں کا جب تہوار ہو، مسلمان سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جا کر شکرانے کے طور پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ خوشی کا دن ہے، انسان سب سے پہلے اس کو کال کرتا ہے جس سے زیادہ محبت ہو۔ اب عید پڑھ کے آپ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا جو آپ کا سب سے زیادہ پیارا ہوگا، سب سے پہلے آپ اس کو کال کر کے مبارکباد دیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نماز کے اندر بندہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ ہم سب کو اللہ سے پیار ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس خوشی کے دن جس سے بات کی ہے وہ ہمارے پیارے رب العالمین۔ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا دن کس کے لیے ہے؟ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے۔ یہ خوشی کا دن ہے لیکن اس کے لیے ہے جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے لیکن اس کے لیے ہے جس نے سحری کی ہے، افطاری کی ہے، افطاریاں کروائی ہیں، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی ہے، نوافل کا اہتمام کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، غریبوں کا مسکینوں کا خیال کیا ہے، اور بڑے عبادت گزار بن کر، فرما بردار بن کر، اللہ سے ڈرنے والا نیکوکار بن کر جس نے رمضان گزارا ہے اور رمضان المبارک میں اس نے محنت کی ہے، اس کے لیے یقیناً آج یہ خوشی کا دن ہے۔ اور عید کس چیز کا نام ہے؟
نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، قیمتی گاڑی پہ چڑھ کر سوار ہو کر عیدگاہ میں آنے کا نام عید نہیں ہے، خوشبو لگا لینا، سرما لگا لینا، تیل لگا لینا، مہنگے مہنگے کپڑے پہن لینا یہ عید نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، داماد رسول ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں۔ عید کا دن ہے، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن اور سوکھی روٹی۔ کہنے لگے عید اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اچھے اچھے کھانے کھا لیں، عید تو اس کا نام ہے کہ عید والے دن ہمارے نیک اعمال قبول ہو جائیں، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہمارے قیام اللیل قبول ہو جائیں، ہماری رمضان میں کی گئی عبادات اور محنتیں قبول ہو جائیں۔ اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اليوم عید وغداً لنا عید، ہمارے لیے آج کا دن بھی عید ہے، کل کا دن بھی عید ہے، پرسوں کا دن بھی عید ہے، اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن ہم اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، عید اس کے لیے ہے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے یہ سوچ لیا کہ یہاں جس طرح جمع ہے میدان محشر میں بھی ہم نے جمع ہونا ہے، آج کوئی حساب نہیں ہے، وہاں پائی پائی کا، رتی رتی کا، حرف حرف کا، نقطے نقطے کا، ایک ایک قول کا، ایک ایک فعل کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک حرف کا، ایک ایک نقطے کا، ایک ایک ادا کا، ایک ایک اشارے کا حساب کتاب دے رہا ہے۔ اب جس نے آخرت کی فکر کر لی اور اپنی زندگی رب کی رضا والے کاموں میں گزارنا شروع کر دی اور رب کی مرضی والی زندگی کا اس نے آغاز کر دیا، من مرضیوں کو اس نے قربان کر دیا، اس کے لیے سال بعد عید نہیں آتی، اس کے لیے روزانہ عید ہوتی ہے۔ عید اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، عید اس کے لیے ہے جس نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اور اس دن ہمارے اسلاف، ہمارے سلف صالحین، بزرگ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان میں جو عبادتیں کی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مقبول ہو گیا ہے۔ بڑے عزت والے، بڑے بڑے عملوں والے قیامت کا دن ہوگا، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، ان لوگوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس نیکیاں تو ہوں گی، روزے تو ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، قرآن کی تلاوتیں بھی ہوں گی، قیام اللیل بھی ہوں گے، افطاریاں بھی ہوں گی، زکاتیں بھی ہوں گی، ثقافتیں بھی ہوں گی، ذکر اذکار بھی ہوں گے، درود بھی ہوں گے، کلمے بھی ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے شرک بھی کیا ہوگا، وہ بدعتیں بھی کرتے ہوں گے، وہ دوسروں کے مال بھی کھاتے ہوں گے، وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی بھی کرتے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، حرام بھی کھانے والے ہوں گے، عمل تھوڑے نہیں ہوں گے، تھکا دینے والی عبادتیں ہوں گی، عبادتوں کے انبار اور پہاڑ ہوں گے، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی جہنم میں انہیں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، عبادتیں کی ہیں، اللہ ان کو قبول اور منظور فرمائے۔ ان کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ہم نے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، پھر یہ محفوظ رہیں گی، سیف رہیں گی، ورنہ ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ عید کس کے لیے ہے؟ جس نے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہے اور پھر اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، اس کے لیے عید ہے۔ عید کس آدمی کے لیے ہے؟ کہ جس آدمی نے اس خوشی کے دن میں غم کو بھی یاد رکھا ہے کہ خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے اور غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ آج چہروں پہ مسکراہٹ ہے اور چہرے منور ہیں جس بندے نے
قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کو چہرے روز قیامت تر و تازہ ہوں گے، جگمگا رہے ہوں گے اور اپنے رب کی زیارتیں کر رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، جہاں خوش شکل چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، مسکراتے چہرے ہوں گے، وہاں کالے سیاہ بھی چہرے ہوں گے، گرد و غبار والے چہرے ہوں گے، سیاہی اور کالت والے چہرے ہوں گے، مرجھائے ہوئے افسردہ شرمندہ چہرے بھی ہوں گے۔ یہ روشن چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جنہوں نے اپنے آنے کا مقصد سمجھا اور اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے شیطان کو راضی کیا، من کو راضی کیا، دل کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، روز قیامت وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، فرمایا یہ اللہ کے نافرمان یا تو کافر ہوں گے یا پھر فاسق ہوں گے، گناہ گار لوگ۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آج رب العالمین نے ہمیں خوبصورت چہروں سے نوازا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے روشن چہرے ہوں گے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے میرے بھائیوں، آج محبت کا دن ہے، پیار کا دن ہے، محبت کا اظہار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس بندے کی کیا عید ہے جس کے والدین اس پہ ناراض ہیں؟ اس کی کیا عید ہے جس کا سگا بھائی اس سے بولنا پسند نہیں کرتا؟ اس کی کیا عید ہے کہ بہن جس کے لیے جھولیاں اٹھا کے بد دعا کر رہی ہے؟ اس کی کیا عید ہے کہ بیٹیاں جس کی ظلم کا لوگوں کے سامنے شکوہ کرتی ہیں؟ اس کی کیا عید ہے جس نے دوسروں کے حق دبائے ہوئے ہیں؟ اس کی کیا عید ہے جو حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے؟ اس کی کیا عید ہے جو نماز کے قریب نہیں جاتا لیکن عید نماز میں پہلی صف میں نظر آتا ہے؟ اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا عقیدہ صحیح کیجئے، عمل صحیح کیجئے اور کردار درست کیجئے۔ جب دنیا سے ہم جائیں اللہ کی مخلوق گواہی دے رہی ہو یہ اللہ والے جا رہے ہیں، ایسا کردار ہونا چاہیے، ایسی سیرت بنائیے، پھر کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کیجئے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا متبع، پیشوا، رہنما اور مقتدا سمجھیے، ان سے اعلیٰ رب نے بنایا نہیں ہے، ان کے پیروکار، فرما بردار غلام بن جائیے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، بعض لوگ خوشی کے دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، طریقے دیتے ہیں، یہ دن بار بار تو نہیں آتا۔ یہ عید کا دن ہمیں سبق دیتا ہے رب خوشیاں عطا فرمائے، نافرمانی نہیں کرنی، اس کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ عام دنوں میں 5 نمازیں، خوشی والے دن 6 نمازیں۔ یہ چھٹی نماز سبق دیتی ہے رب خوشی دے تو اور جھک جاؤ، رب مہربانی کرے اور جھک جاؤ، رب نعمت عطا فرمائے اور عاجزی اختیار کرو اور عبادتوں پہ زور دو، عبادتوں کو بڑھا دو، نوافل کو بڑھا دو، شکرانے کے انداز میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ نافرمانی کے کاموں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کی عید ہے جو اللہ کے بندوں کا حق ادا کر چکا ہے۔ آج محبت کا دن ہے، پیار کا دن ہے، راضی نامے کا دن ہے، بندہ اپنے رب پہ راضی، رب اپنے بندوں پہ راضی، آپ بھی آپس میں راضی ہو جائیں اور عید کا پیغام لے کے جائیں۔ جن کے قریبی رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، اگرچہ ان کی بھی غلطی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جائیں، ان سے صلح کر لیں، کائنات کا رب آپ سے بھی صلح کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسم اٹھا کے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، من تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے نا، میں کیوں جھکوں، میں کیوں مناؤں، میں کیوں سوری کروں، میں کیوں تسلیم کروں؟ اللہ، اسی میں نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا جس نے آج ہمیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ میرے عزیزوں، آج عید کا دن ہے، کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، باہر سے خوبصورت ہیں، اندر بھی خوبصورت بنا دیجیے، تن کے اجلے
سبحان اللہ، جو شکل دیکھے کہے سبحان اللہ، کیا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، چہرہ نورانی ہے، جو کردار اور سیرت دیکھے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے اپنے بندے کو کیسی پیاری سیرت دی ہے، مجھے بھی ایسی سیرت ہے۔ اللہ ہمارا اندر و باہر لے کر دے، اللہ ہمیں نفاق سے، دو رنگی سے اور دو روغا پن سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں، اللہ ہمارے اندر و باہر کو ایک کر دے، اجلا کر دے، عمدہ کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے، دو رخی سے، دو رنگی سے محفوظ فرما۔ اور آپس میں پیار، اتفاق اور اتحاد کا دن ہے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کیجیے۔ اگر دل میں کوئی نفرت ہے، کدورت ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اس موقع پر اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے کہ وہ بھی دنیا میں آئے تھے، زندگی گزاری، کاروبار کیے، نام بنایا، شہرت حاصل کی، لیکن سب کچھ کمانے کے باوجود ایک دن ان کو یہ خوبصورت جہان چھوڑ کر جانا پڑا، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ وہ کیا ساتھ لے کر گئے تھے، ہم کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ پھر اس عید کا مزہ ہے، پھر یقیناً خوشی کا دن ہے۔ اگر اس دن سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جس نے پورا مہینہ مسلسل دن رات لگا کے ایک عمارت تعمیر کی، جب 31واں دن تھا اس کو خیال آیا، اس نے اس کو بلڈوز کر دیا، گرا دیا، پروگرام بھی کینسل کر دیا۔ جو آدمی رمضان میں جس نے پورے روزے رکھے، پوری تراویح پڑھی، نیک اعمال کیے، قرآن کی تلاوت کی، عید والے دن پھر وہ شیطان کا ہاتھ پکڑ کے رحمان کے کاموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گیا، یہ ایسے ہے کہ اس نے پورا مہینہ عمارت تعمیر کی، ایمان کی، جنت کا گھر بن گیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس عورت کی طرح نہ بننا جو کپڑا بنانے کے لیے سوت کاٹتی رہتی ہے، کپڑا بننے کے قریب ہوتا ہے سارے کو اکھاڑ بکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں میرے بھائی رمضان میں پورے روزے رکھے لیکن آج فجر کی نماز با جماعت نصیب نہیں ہوئی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رمضان میں تراویح پڑھی اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آج یہ انہیں تہجد کی نماز پڑھی۔ اللہ نے توفیق دی، ماحول دیا، رمضان میں جو اچھا ماحول مل گیا، اچھی عادتیں آ گئی، اللہ کے لیے ان کو جانے نہ دیں، قابو کر دیں، اس کے اوپر قائم ہو جائیں، اللہ سے سلامت کی دعا مانگیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کے روزے تھے، روزے ختم ہو گئے؟ وہ تو فرض تھے، نفلی روزے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے سمجھے میں نے پورا سال مسلسل روزہ رکھا ہے، کبھی نہ گئی۔ رمضان کے بعد شوال کے پورے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے، یہ روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتے، ذوالحج میں روزے رکھتے، سوموار جمعرات کے روزے رکھتے، فرض روزہ ہو گیا، عادت بن گئی ہے، لذت آتی ہے روزہ رکھنے میں، روزہ شفا ہے، کئی بیماریاں ختم ہو گئی روزے داروں کی، آپ کو بھی پتہ ہے۔ نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، اور رات کو قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تہجد کے 4 فائدے ہیں، مکفرۃ للذنوب، تہجد پڑھنے والے کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ منہاج للآثام، تہجد انسان کو گناہ سے روکتی ہے، اور فرمایا تاب الصالحین قبلکم، جتنے نیک لوگ گزر چکے ہیں سب کا طریقہ تہجد کی نماز۔ آخری فائدہ سنیں کہ آپ طرف ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کی شفا رب العالمین نے تہجد کی نماز میں دی ہے۔ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ وہ قیام اللیل کا تراویح تھی، ہم تہجد شروع کر دیں، افطاریاں بھی، صدقات و خیرات شروع کر دیں، زکوٰۃ بھی، غریبوں کا خیال شروع کر دیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو اچھی عادتیں آئی تھی رمضان کے جانے کے بعد وہ بھی باقی رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس دن
یہ کہہ کر گناہ نہیں کرنا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج کیا پابندی کریں۔ اسلام جائز تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جس میں بے پردگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، نامحرم سے خلوت نہ ہو، سلوار کپڑوں سے نیچے نہ ہو، گانا بجانا نہ ہو، شیطانی کام نہ ہو۔ اسلام کی حدود میں رہ کر سیر و تفریح کر سکتے ہیں، لیکن نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، ایمان ضائع نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، کردار سیرت وہ میلا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے دین کی حدود میں رہ کر آج عید کا دن ہے، خوشی منائیں اور تفریح بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کی گئی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج عید کا دن ہے، خصوصی طور پر صدقے کا اہتمام کرنا ہے، غریب و مسکینوں کو یاد کرنا ہے۔ جس طرح اپنے بچوں کو آپ عید دیں گے نا، اگر کوئی غریب آدمی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، کمزور ہے، اس کے بچوں کو بھی دیں، کوئی یتیم ہے اس کو بھی دیں، کوئی مسکین ہے اس کو بھی دیں، پھر دیکھیں رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ خود کھانا ہے، دوسروں کے لیے بھی کھانے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اللہ کی مخلوق کو کھلا کے کہتے ہیں ہمیں کسی شکریہ کی اور جناب سلوٹ کرنے کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کھلایا تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھلایا۔ میرے بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے، جس طرح یہاں جمع ہے میدان معاشر میں آپ نے جمع ہونا ہے۔ اللہ نے جیسے آج خوشیاں دی ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو روز قیامت میدان معاشر میں بھی خوشیاں عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، آج عید کا دن ہے، اجرت کا دن ہے، معاوضے کا دن ہے۔ اللہ، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ اس کے بدلے میں، اس کے معاوضے میں ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم معاوضے میں تیری رضا اور تیری جنت پر سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اے اللہ، تو کسی کا حق رکھتا نہیں ہے، اللہ ہمیں معاوضے میں، اجرت میں اپنی رضا اور جنت عطا فرما دے۔ اے اللہ، رمضان میں کی گئی تمام عبادتیں ہماری قبول و منظور فرما۔ اللہ، آگے بھی ہمیں اس پر چلنے کی، استقامت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، چہرے مسکرا رہے ہیں، یا اللہ روز قیامت بھی یہ مسکراہٹ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، تیرے مہمان رمضان کی ہم قدر نہ کر سکے، اللہ درگزر فرما۔ اللہ مہربانی فرما، یا اللہ درگزر فرما، اللہ رعایت فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، کتنے تیرے بندے ہیں جو پچھلی عید کے اوپر زندہ تھے، لیکن ان بزرگوں کو ان کے بچوں نے شہر خاموشہ میں روانہ کر دیا۔ اللہ، ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے جنازے پڑھ کر تیری رحمت کے سپرد کیا۔ اللہ، ان بزرگوں کو صبر جمیل عطا فرما، بچوں کو جنت عطا فرما۔ اے اللہ، میں بھی اسی سفر پہ روانہ ہونا ہے، مولا کریم تمام مردوں کو، عورتوں کو سفر آخرت کی فکر نصیب فرما، موت کی تیاری نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے عزیز رشتہ دار، میرے والد صاحب، ہماری مسجد کے متولی میاں اسلم صاحب،
اور مسجد کے مؤذن بابا جی اور جتنے بھی یہاں پہ نمازی آتے تھے اور آج ہمیں نظر نہیں آتے، مولا کریم ان کی کمیاں محسوس کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان بزرگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، وہ جہاں لیٹے ہیں ان پہ رحمت فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں ہمارے عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، نمازی ہوں، شاگرد ہوں یا عام مسلمان مومنین ہوں، یا اللہ تمام مومنین موحدین مسلمین کی مغفرت فرما، ان کو قبر میں عذاب سے محفوظ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو ایک نگینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے صرف بیٹیاں دی ہیں مولا کریم ان کو نیک صالح بے عیب بیٹے عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے دینوں کو دین کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ بے نمازوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ شیطان کی آوازوں کو پسند کرنے والوں کو قرآن کی آواز کو پسند کرنے والا بنا، یا اللہ دنیا کی رنگینیوں میں غفلت میں پھرنے والوں کو آخرت کی فکر نصیب فرما، مولا کریم تیرے بندے اور بندیاں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے نمازی ساتھی ذیشان میں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، باقی بھی بہت سارے ساتھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جہاں بھی جس کونے پر زمین پر ہیں جس جگہ میں تیرا نام لینے والے اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ نیکی میں اچھائی میں بھلائی میں ہمیں سچے اسلام کے مطابق کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین ہم تیرے در کے محتاج ہیں، سوالی ہیں اللہ، ہم سوال کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں، مولا کریم تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو لاجواب ہے، مہربانی فرما، ہمارے اوپر رحمت فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن تیری رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہیں، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں ہے، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہاں جائیں، اللہ ہم کہاں جائیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہم سے درگزر فرما، تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اس پیار کا اظہار فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب العالمین اعلان فرما دے میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، اے اللہ آج خوشی کا دن ہے، ہمیں سب سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب تو ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہم تو مئی جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، مولا جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی، اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اے مالک الملک اگر تو ہمیں
جہنم سے آزادی دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، صرف تیرے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اللہ اپنے موعد بندوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ آج معاوضے کا دن ہے، عزت کا دن ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، بالخصوص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، بغض کینہ عداوت دشمنی سے محفوظ فرما، منافقت سے محفوظ فرما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة۔ یا اللہ خلوص والی دولت عطا فرما، اے اللہ ریاکاری سے بچا، یا اللہ دکھلاوے سے بچا، اللہ شرک سے بچا، بدعات سے بچا، مخالفات سے بچا، شریعت کی مخالفت سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت گزار بنا، میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صرف حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو ہمارے لیے بہتر ہو پھر مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عید والے دن نبی علیہ السلام کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و منکا، میری طرف سے آپ سب ساتھیوں کو تقبل اللہ منا و منکا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام عبادات کو قبول اور منظور۔ بیٹا